یہ یقین کیجیے اس پروگرام سے پہلے کئی بار مجھ سے کہا گیا کہ اعجاز صاحب بھی کچھ پڑھیں گے. میں نے کہا کہ فاضل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ضرور پڑھیں گے, اور مجھے پتہ چلا اعجاز صاحب نہ صرف تحریر پڑھیں گے بلکہ آپ کو فقائیہ غزلیں بھی سنیں. اور میں اعجاز صاحب کا تعارف کیا کروں, ان کے اور کسی تعارف کے مطابق یہ نماز آپ سنی ہوئی ہے اور آپ کو انتظار رہتا ہے, لہٰذا میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا. جناب اعجاز احمد صاحب. میں نے آفر تو خود کی تھی, لیکن یہاں لوگوں کی جو تخلیقات اور گزارشات اور فرمودات سننے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں اپنی جو ہے بے ادبیاں پیش کروں یا نہ کروں. تو جو تھوڑا بہت لکھنے والے ہوتے ہیں بڑے لالچی ہوتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی سامعین ان کے ہتھے چڑھیں وہ زیادہ سے زیادہ سنا دیں. تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ایک مضمون سناؤں گا اور 2 غزلیں. اور مضامین میں جو ہے اس کا ٹائٹل ہے ابے جلدی ہے کہ. تو مضمون شروع کرنے سے پہلے اس محفل کے نام ایک شعر ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. اب سنیں ابے جلدی ہے کیا میں کیا ہے. عجیب بات ہے کہ من حیث القوم ہم ہر کام بہت جلدی کرتے ہیں. اس جلدی اور پھرتی کا مشاہدہ ہمیں ہر وقت اور بے وقت ہوتا ہے, مگر ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے. بقول مشتاق یوسفی صاحب, مرد کی نگاہ 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک نگاہ کبیرہ اور ایک نگاہ صغیرہ. تو آئیے اپنی اس ٹاؤن شپ میں ٹریفک کے معاملے پر ایک نگاہ کبیرہ ڈالتے ہیں. بعض من چلے جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو طبیعت پر قابو نہیں رکھ پاتے, بلکہ کچھ نامولود بھی سواری لے کر نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو بے اختیار دل میں خیال آتا ہے ابے جلدی ہے کیا. محکمہ داروگیر یعنی سیفٹی سے گزارش ہے کہ ایسے چلبلے سواروں کو یہ فکرہ ناصحانہ صبح دوپہر شام کہلوایا جائے تاکہ رفتار پر قابو لانے میں مدد مل سکے. ٹریفک سگنل ہو یا ٹریفک بلاک, ایسی افتاد نظر آتی ہے کہ اللہ کی پناہ. ہر کسی کی خواہش ہے کہ سب کو کچل کر مسل کر اپنی منزل کی طرف ہوا ہو جائے. وہی الفاظ پھر زبان پر آتے ہیں ابے جلدی ہے کیا. جی ہاں, جلدی ہی تو ہے کہ کسی بزرگ کی دعوت ولیمہ میں شرکت مقصود ہے. صاحبو یہ کچھ غلط بھی نہیں. ایک بزرگ پیرانہ سال یعنی کف بزرگ, ایک بزرگ پیرانہ سال جلدی جلدی میں ایک دوشیزہ کی قید شریعت میں آ گئے. یہاں جمال ہی جمال اور وہاں جلال ہی جلال, مگر زندگی پھر بھی خوب گزری کیونکہ موصوف صرف اور صرف سننے کی صلاحیت رکھتے تھے. بزرگ شوہر بہت کام کی چیز ہوتا ہے, طبیعت میں سخاوت رکھتا ہے, بزرگانہ محبت کرتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جلدی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے.
اکبر الہ آبادی نے مرنے میں جلدی کرنے کی بہت تعریف کی ہے. پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر، ایک ہی شب میں پیدا ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا. باغبان پورا سال بڑی استقامت سے پھل پھول کی آبیاری کرتا ہے، مگر آخر میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے. پھل کو سن بلوغت سے پہلے ہی یعنی کم سینی میں ہی پودوں سے اچک لیتا ہے اور پھر پاؤڈر کی مدد سے اس کے رنگ و شباب کو نمایاں کرنے کی صحیح کرتا ہے. پھر خیال آتا ہے ابے جلدی ہے. قصہ مال و زر کی محبت کا ہے یا ہماری ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کا؟ ہماری دفتری ذمہ داریاں اور امور انواع و اقسام کے ہیں. ان میں امپورٹنٹ اور ارجنٹ یعنی اہم اور فوری کی تفریق خاصہ مہارت کا کام ہے، لیکن دونوں آپس میں گتھم گتھا نظر آتے ہیں. گھمسان کے اس دنگل میں ریفری کے جو ہاتھ لگے وہ نکال باہر کرتا ہے اور کارندوں کی طرف اچھال دیتا ہے. اہم کی جگہ فوری اور فوری کی جگہ اہم کام موصول کر کے بیچارے کارندوں کی نگاہوں میں ایک ہی سوال روشن ہوتا ہے، ابے جلدی ہے کیا؟ سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں بیشتر امور نہایت سست روی کا شکار نظر آتے ہیں. مسکین صورت سائل اگر دفتر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو اپنے مسائل کی مشکیں سرخ فیتے سے کسی پاتا ہے اور متعلقہ بابو نہایت غضبناک نگاہوں سے سوال کرتا ہے، ابے جلدی ہے کیا؟ بقول عطاء الحق قاسمی، خواہش ہو اگر تیری کہ ہو کام فٹافٹ، خواہش ہو اگر تیری کہ ہو کام فٹافٹ، اے دوست میری میز پہ رکھ دام فٹافٹ. دولت بھی عجب چیز ہے اس دور میں بھیا، محبوب بھی آتا ہے لبے بام فٹافٹ. جلدی اور دیری کے یہ مخصوص طریقے ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیکھے ہیں، جو کہ مناسب تربیت کا ثمر ہے. جلدی اور سستی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کچھ سست رو لوگوں نے وہاں مل کر ایک انجمن بنائی اور روایات کے مطابق اس کا ایک صدر بھی منتخب ہوا. ہر کام سست روی اور کاہلی سے کرنا منشور ٹھہرا. ایک دن صدر صاحب کو نہایت جلدی اور تیز رفتاری سے کار چلاتے دیکھا گیا. دنیا حیران رہ گئی. صدر صاحب کا مواخذہ کیا. بقول ان کے، میں گھر سے گاڑی نکال کر جانب منزل ہوا چاہتا تھا کہ پاؤں بریک کی بجائے ایکسیلیٹر پر پڑ گیا. میں نے سوچا پڑ ہی گیا تو کیا اٹھانا. ابے جلدی ہے کیا؟ موصوف کے قول کی صداقت کو تسلیم کر لیا گیا، لہذا ان کی صدارت بچ گئی. قول اور فعل کی یگانگت عہدوں کی حفاظت اور دوام کے لیے اکسیر ہے. بزرگوں کی دعاؤں اور اپنے کرتوتوں سے اگر صاحب اولاد ہو جائیں تو نام رکھنے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے. قاسمی صاحب نے اس کو کچھ یوں کہا ہے، آپ کا نام تو ہے کلیم، بیوی کا نام ہے نسیم، بیٹی کا نام پیار میں باد نسیم رکھ دیا. بیٹے کا نام رکھتے وقت کچھ بھی نہ سوچا آپ نے، جلدی میں اس کا نام کیوں ضرب کلیم رکھ دیا. جلدی اور سستی کی حدود کو چھونا معاشرے میں ناہمواری پیدا کرتا ہے. بہترین راستہ میانہ روی اور بردباری کا ہے.
اس گزارش کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جب بھی طبیعت میں انتشار پیدا ہو اور بے قابو ہونے لگے تو آج کا بھولا ہوا گیت یاد رکھیں. بتائیے آج کا بھولا ہوا گیت کیا ہے؟ اب کچھ پنجہ آزمائی میں نے جو ہے شعر و شاعری میں بھی کوشش کی، تو ان میں سے 2 میں کر لائے ہیں. تو پہلی جو اس کو میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا یہ نظم ہے یہ غزل ہے، یہ فیصلہ آپ کے. عنوان ہے اس کا جا رہے ہیں. ارک انگور ہے ممنوع مگر، ارک انگور ہے ممنوع مگر پھر بھی بنائے جا رہے ہیں. میں خانے پہ ہے قفل مگر آنکھوں سے پلائے جا رہے ہیں. جام چشم کیا پیا، جام چشم کیا پیا کہ لڑکھڑائے جا رہے ہیں. چشم ماروشن ہے سرما آلود، چشم ماروشن ہے سرما آلود پھر بھی مٹکائے جا رہے ہیں. ان کی بے باک نظروں کے روبرو، ان کی بے باک نظروں کے روبرو بس شرمائے جا رہے ہیں. گفتگو کے گداز پن سے سب کو منائے جا رہے ہیں، پھر ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ سے سب کو ہنسائے جا رہے ہیں. جاہ و حشمت کے بیوپاری انبار دولت کے لگائے جا رہے ہیں. ایک پل کی خبر نہیں پھر بھی آشیانے پہ آشیانے بنائے جا رہے ہیں. تلاش حق کی جستجو میں پیر و مرشد بنائے جا رہے ہیں. بڑا منفعت بخش ہے یہ کام بھی، ہر سو آستانے سجائے جا رہے ہیں. حق گوئی کے جرم میں دیوانے آج سرے دار لٹکائے جا رہے ہیں. اشراف بیچارے اشراف بس منمنائے جا رہے ہیں. اہل دانش دولت علم چار سو لٹائے جا رہے ہیں. منزل ہے 2 کام، منزل ہے 2-4 کام اعجاز زور پورا لگائے جا رہے ہیں. دوسری ادھر بھی برداشت کر لیں. اس کا عنوان ہے تصور جانا. تصور جانا یوں دل میں بسا کہ ایک پل جدائی نہیں. تصور جانا یوں دل میں بسا کہ ایک پل جدائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی. ڈوبے ہیں اپنے دل میں کوئی سودائی نہیں، ڈوبے ہیں اپنے دل میں کوئی سودائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. یہ گوارا نہیں کہ مصور کو بھی دکھلائیں حال دل، یہ گوارا نہیں کہ مصور کو بھی دکھلائیں حال دل، نقش دل ربا کو کیوں کر پہنائیں کاغذی پیرہن. دل نوشاد ہے اوروں کا شیدائی نہیں، دل نوشاد ہے اوروں کا شیدائی نہیں، محبوب الفت میں گرفتار ہے ہر جائی نہیں. تصور جانا یوں دل میں بسا کہ ایک پل جدائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں.